مجھے حیا آتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مسجد اقصی اسیر ہو اور میں مسکراتا پھروں۔ یہ قول سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے، جنہیں فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ آج پھر یروشلم کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے۔ گزشتہ دنوں اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں عبادت کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کیا اور سینکڑوں مسلمانوں کو گرفتار کیا اور زخمی بھی کر دیا۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہو، بلکہ رمضان کا مہینہ ہر سال فلسطین کے مسلمانوں پر ایسے ہی گزرتا ہے اور اسرائیلی فورسز کو یہ سب کرنے کے لیے کسی خاص وجہ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اس مرتبہ بھی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ مسجد کے اندر چند افراد ماسک لگائے ایسے تھے جن پر اسرائیلی فورسز کو شک تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں، لیکن فلسطینی بھائیوں کے جذبے کو سلام کہ یہ سب ہونے کے باوجود بھی مسجد اقصی کے فکروں میں حی علی الجہاد کی آواز گونج رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج ہم مسجد اقصی اور یروشلم شہر کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہ مسجد فلسطین کے دارالحکومت یروشلم میں واقع ہے۔ یروشلم دنیا کے متنازع ترین شہروں میں سے ایک ہے کیونکہ مسلمان، عیسائی اور یہودی اسے اپنا مقدس شہر مانتے ہیں۔ اس شہر کے حوالے سے یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق کی گئی اور یہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی، اور اسی شہر میں ہیکل سلیمانی بھی موجود ہے جس کی اب صرف ایک ہی دیوار قائم ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، جسے یہودی نہایت ہی مقدس مقام مانتے ہیں اور یہیں اپنی منتیں مانتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، جبکہ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں سے آسمان پر زندہ اٹھایا گیا اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا بھی واقع ہے۔ مسلمانوں کے مطابق یہ ان کا قبلہ اول ہے اور اس جگہ کی اہمیت اس وقت مسلمانوں میں اور بھی بڑھ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی میں لایا اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اور اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر انبیاء کی امامت کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کئی سو سالوں سے اس شہر پر قبضے کے لیے کئی جنگیں ہوئیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس شہر پر 40 سے زائد مرتبہ قبضہ ہوا یا اس شہر کو 40 سے زائد مرتبہ آزاد کروایا گیا اور 100 سے زیادہ جنگیں لڑی گئیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی یروشلم میں آبادی موجود تھی، اس لیے یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر کو فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 907 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں معبد تعمیر کروایا جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ 509 قبل مسیح میں بخت نصر نے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں سائرس اعظم نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی۔ 638 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس شہر کو مسلمانوں نے فتح اور بازنطینیوں کو شکست ہوئی۔ سن 1995 میں ایک عیسائی پوپ نے فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی جس میں عیسائیوں کو یروشلم آزاد کروانے پر زور دیا گیا۔ اس کے بعد یورپ کے مختلف ممالک سے ہزاروں عیسائی یروشلم کو آزاد کروانے کی غرض سے یروشلم کی طرف بڑھنے لگے اور اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا گیا۔ اس جنگ میں تقریباً 10 لاکھ عیسائی شامل ہوئے۔ جب یہ لوگ یروشلم پہنچے تو ان کا سامنا سلجوقی فوج سے ہوا اور 40 دنوں کے محاصرے کے بعد عیسائیوں نے جنگ جیت کر یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو آزاد کروایا اور مسلمانوں کی حکومت ایک بار پھر اس شہر پر قائم ہوئی۔ اس جنگ میں 30,000 عیسائی قتل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ اس کے بعد 4 اور صلیبی جنگیں لڑی گئیں لیکن عیسائیوں کو تمام جنگوں میں شکست ہوئی۔ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یہ شہر فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن 15 برس بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد 673 سالوں تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 1517 میں سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کے اقتدار میں رہا۔ 1917 میں برطانوی جنرل سر ایلن بی نے عثمانی فوجوں کو شکست دی اور اس شہر پر مسیحی برادری نے قبضہ کر لیا۔ سر ایلن بی کے قبضے کے بعد 30 سال تک یہ شہر برطانوی سلطنت کے قبضے میں رہا۔ اس دوران دنیا بھر سے یہودی یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کے تحت نہ صرف فلسطین بلکہ یروشلم کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں بلکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔
1948 में इसराइल ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। इसके बाद यरूशलेम का मशरकी हिस्सा उर्दन के पास रहा, लेकिन 1966 की जंग के बाद इसराइल ने मशरकी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया और इस तरह इसराइल पूरे यरूशलेम पर काबिज हो गया। 1966 की जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और सितम का तूफ़ान बर्पा कर दिया और आज भी यह सरज़मीन उम्मत मुसलमा में से किसी उमर बिन ख़त्ताब, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतज़ार में है।